بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمشركين والكافرين والمنافقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد الامام الصادق علیہ السلام فی زیارت جدہ سید الشہداء المعروف بزیارت الوارث بأبی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم وافوز معکم. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ وسلم. محرم کی چاند رات سے اس عشرے کا آغاز ہوا ہے. موضوع ہے لبیک یا حسین، یعنی عصر غیبت میں ایک حسینی کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان کو پیش کیا جائے، اس لیے کہ لبیک یا حسین کہنے کا حقدار وہی ہے جو ان شرائط کو پورا کر سکے، یا کم از کم ان شرائط کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جن شرائط کو پورا کرنے کے بعد ہزاروں میں سے صرف 72 بچے تھے کربلا میں، جنہوں نے عملی طور پر لبیک یا حسین کہہ کے دکھایا، چاہے زبان سے یہ نعرہ یہ وعدہ نہ دیا ہو. میں روز تقریباً یہ بات عرض کرتا رہا ہوں کہ لبیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پورے وجود سے جس سے بھی لبیک کہی جائے، جس کو بھی لبیک کہی جائے، ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہیں، بلکہ ہمارا اپنا پورا وجود اس کے حوالے ہے. حج میں لبیک اللہم لبیک کہنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ پروردگار تو نے بلایا تھا، آ گئے ہیں، اور اب جو تو کہے گا وہ کریں گے بلا جھجک، اور جس کام سے تو روک دے گا اس سے رک جائیں گے بلا جھجک. تیری امر کی اطاعت میں ہمیں ذرہ برابر بھی کوئی تردد نہ ہوگا، اور کوئی چیز تیری بات ماننے سے رکاوٹ نہ بن سکے گی. لبیک یا حسین کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم حسین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس غرض سے نکلے تھے، جس مقصد سے نکلے تھے، جو ہدف آپ کا آپ کی نگاہوں میں آپ کے قیام کے لیے تھا، جس مقصد سے آپ نے قربانیاں دیں، جس غرض سے آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ دعوت دی تھی، ہم آج وہاں نہیں تھے، لیکن آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو مقصد تھا اسی مقصد کو ہم
برقرار کریں گے اور آج کی دنیا میں اس مقصد کو پورا کریں گے۔ حسین خدا کی طرف بلا رہے تھے، دین کی طرف بلا رہے تھے، لہذا لبیک یا حسین کہنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک۔ لبیک یا حسین کچھ لبیک اللہم لبیک سے الگ نہیں ہے۔ حسین وہیں بلا رہے تھے جہاں اللہ بلاتا ہے۔ حسین کا مقصد وہی تھا جو اللہ نے ان کے حوالے ذمہ داریاں کی تھیں، دین کو پھیلانا اور دین کو بچانا۔ ہم لبیک یا حسین کہیں تو ہمیں کم سے کم ان بنیادی شرطوں کو سمجھنا چاہیے اور ان کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے جو بنیادی شرطیں ان انصار و اعوان نے پوری کی، کہ جن انصار و اعوان کو حسین سے سند ملی کہ ہمیں جیسے انصار ملے ایسے انصار ہمارے نانا کو بھی نہیں ملے، ہمارے بابا کو بھی نہیں ملے، ہمارے بھیا کو بھی نہیں ملے۔ اگر ہم آپ توجہ دیں تو سید الشہداء کی دعوت عام تھی مدینے سے کربلا تک، اور ہدف بھی دنیا جانتی تھی اور خود بتاتے بھی رہے مستقل اپنا ہدف۔ حسین کی آواز سن کے نواسہ رسول نکلا ہے، نواسہ رسول نے بیعت نہیں کی ہے، جس تک جیسے جیسے اطلاع پہنچی خود امام نے لوگوں کو بلایا، خطوط بھی لکھے، خود بھی گئے، سفیر بھی بھیجے۔ تو چند طرح کے لوگ ہیں اس زمانے میں، ایک قسم ہے ان کے مقابل آنے والی، اسے الگ کر دے۔ اس کے بعد ایک قسم وہ ہے کہ جو حسین کی آواز سننے کے باوجود نہیں آئی۔ انسانوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جو امام کے ساتھ آئے لیکن جلد ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ انہی میں وہ قسم بھی ہے کہ جو امام کے ساتھ آئے اور پھر کربلا تک آئے، کربلا میں رکے، مگر عاشور سے پہلے چھوڑ کے چلے گئے۔ 72 لوگ جو بچے تھے وہ تھے جو شب عاشور حسین کے امتحان کے بعد بھی نہیں گئے تھے۔ اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں خدمت میں عرض کروں کہ ایک ہی آواز کو سن کے مختلف اثر انسانوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ امام کی ایک ہی آواز تھی، اس آواز کو سن کے کچھ وہ بھی تھے جن پر اثر ہوا ہی نہیں، جو گئے نہیں، جو حسین تک آئے نہیں، اور وہ بھی تھے جو آ کے واپس چلے گئے، وہ بھی تھے جو آ کے رکے۔ لیکن اگر انسانوں کی اعلیٰ کوالٹی کو دیکھا جائے تو جو بلانے سے آ کے رکے، آواز سن کے آئے اور رکے، ان سے بھی ایک اور اونچی کوالٹی دکھائی دیتی ہے کہ جن کو خصوصیت سے حسین نے بلایا۔ یعنی ایک کنارہ وہ ہے کہ جو اس حسین کو سن کے آیا بھی نہیں، اور ایک کنارہ وہ ہے کہ جسے خصوصیت کے ساتھ حسین نے دعوت دی، جس میں مثلا جناب حبیب ابن مظاہر سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ وہاب ابن عبداللہ کی صورتحال بھی یہی ہے، اور جناب زہیر ابن القین کی صورتحال بھی یہی ہے کہ یہ حبیب کی خصوصیت ہے ان کا فقیہ ہونا، جس پر حسین خود بلاتے ہیں، الگ سے خصوصی تحریر لکھ کے بھیجتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جائے کہ فقیہ کی، یعنی جو دین کا شعور اپنے اندر رکھتا ہے، اس کی حسین کی نگاہ میں کتنی اہمیت ہے۔ اور یہیں سے میں تمام عزاداروں سے اور بالخصوص اپنے جوانوں سے کہوں گا
کہ تم جس مولا کا ماتم کرتے ہو اور جس کربلائی کے شہدائی ہو، وہ دیکھو کہ اس نے کن کن چیزوں کی قدر کی ہے اور خصوصی برتاؤ کیا ہے۔ تو اگر دیکھو گے خصوصی برتاؤ کرنے والوں میں تو قدردانی کی ہے فقیہ ہونے کی، قدردانی کی ہے فقیہ ہونے کی، اور خصوصی سلوک کیا ہے جب آدمی احساس جرم پیدا کر کے پلٹ آئے اور توبہ کر لے۔ میں نے باتیں بلا وجہ نہیں کہی ہیں۔ ایک وہ اعلیٰ کوالٹی ہے جو فقیہ کی منزل تک پہنچ جائے، حسین اس کی قدردانی کرتے ہیں کہ اسے بلاتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو حسین کے ساتھ نہیں ہے، حسین کے مقابل ہے، لیکن حسین کے لیے باعث زحمت بنا ہے، لیکن جب وہ اپنے ماضی پہ شرمندہ ہو کے، اپنے ماضی کو چھوڑ کے، اور اس ماضی کو چھوڑنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے توبہ کرنے کے لیے پھر انہیں نہ صرف منصب سے ہاتھ دھونا پڑا بلکہ زندگی بھی قربان کر دی، تو جب کوئی اپنی غلط راہ سے کسی وقت بھی پلٹ کے واپس آ جائے تو پھر یہ اس کے ساتھ بھی خصوصی برتاؤ کرتے ہیں کہ حر کے علاوہ نہ کسی پیشانی پر سیدہ زہرا کا رومال باندھا گیا ہے، اور نہ حبیب ابن مظاہر اور حر ابن یزید ریاحی کے علاوہ کسی صحابی کا الگ سے روضہ بنا ہے۔ اگر آپ توجہ دیں تو میں 2-3 قیمتی باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ حسین جن کو بلا رہے ہیں، حسین جن کی قدردانی کر رہے ہیں، خصوصی دعوت دے کے بلا رہے ہیں، اس میں حبیب ہیں جن کا رتبہ یہ ہے کہ انہیں فقیہ کہا ہے اور ان کی قدردانی کی ہے، لہذا حسینی کو فقیہ کی قدر سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ جو خصوصی برتاؤ حسین نے کیا، اس خصوصی برتاؤ میں جناب حر کے ساتھ 2 خصوصی برتاؤ دکھائی دیتے ہیں۔ کربلا میں 3 امام موجود ہیں مگر دور امامت 2 ہی کا آیا ہے۔ ایک دور امامت شہادت تک اور عصر عاشورہ تک سید الشہداء کا دور امامت ہے، اور ایک دور امامت حضرت سید سجاد کا دور امامت ہے۔ اگر آپ ان 2 اماموں کی سیرت پہ نظر ڈالیں تو آپ کو دکھائی دے جائے گا کہ حر کی خصوصیت کیا ہے۔ حر کی صرف ایک خصوصیت ہے کہ جب انہوں نے جنت و جہنم کے درمیان اپنے آپ کو پایا تو پھر جہنم سے نکل آئے، چاہے پوری دنیا چھن جائے، مٹ جائے اور زندگی بھی ہاتھوں سے چلی جائے۔ جب حر نے اس قربانی کو پیش کیا کہ مجھے اپنی غلطیوں کی تلافی کرنا ہے اور جہنم سے نکلنا ہے، تو اس کے بعد خصوصی برتاؤ 2 عصر امامت گزرے بلا فاصلہ، اور دونوں کا برتاؤ حر کے ساتھ دیکھیے۔ ایک نے معافی کے اعلان کے ساتھ ماں کا رومال پیشانی پہ باندھ کے قیامت تک کے لیے سند دے دی کہ دیکھو اس بارگاہ میں توبہ کرنے والے کو عزت کیا ملتی ہے، اور دوسرے امام نے سارے شہداء کو گنج شہداء میں لٹایا، مگر صرف 2 صحابی ہیں جن کی قبریں الگ بنائی گئیں، ایک حبیب ابن مظاہر کی اور ایک حر ابن یزید ریاحی کی۔ اندازہ لگاؤ فقیہ ہونا کتنی بڑی عظمت ہے کہ انہیں الگ روضہ قبر نصیب ہوتی ہے، اور راہ خدا میں آ کے اپنی غلطیوں سے توبہ کر کے راہ خدا میں آ کے اس وقت کی ڈیوٹی کو انجام دے دینا کتنا بڑا شرف ہے کہ جیسے فقیہ کو الگ قبر ملی ہے ویسے ہی اس تائب کو بھی الگ سے قبر ملی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ لبیک یا حسین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ صفتیں ہوں جو کربلا میں انصار حسین کے درمیان تھی، تب ہم لبیک یا حسین کہیں، یا ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کا عزم مصمم ہو تب لبیک یا حسین کہیں، ورنہ یہ لبیک یا حسین کہنا
صرف زبان سے کچھ لفظوں کا ادا کرنا رہ جائے گا۔ اور کربلا والوں نے 2 راہوں پہ ایک ساتھ سفر کر کے وہ منزل پائی تھی کہ جب امام زیارت پڑھے تو انصار سے، جس میں جون حبشی بھی شامل ہیں، معصوم امام جس کے بابا بھی معصوم ہے اور ماں بھی عظمتوں کی مالک ہے، اور ان سے بہتر خاتون اس وقت زمین پہ موجود نہیں ہے، مادر ائمہ اور مادر معصومین کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس وقت ان سے بہتر، چاہے وہ معصوم نہ ہو، عصمت کے درجے پہ نہ ہو، لیکن اس وقت ان سے بہتر کوئی خاتون زمین پر موجود نہیں ہوتی۔ جو زمین کی بہترین خاتون ہوتی ہے وہی امام کی اور معصوم کی ماں بننے کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب ہوتی۔ اسی لیے آپ معصومین ائمہ طاہرین کی سیرت و زندگی میں دیکھیں گے کہ جو جن ازواج سے اگلا امام دنیا میں آیا ہے، ان ازواج تک پہنچنے کے لیے ائمہ طاہرین نے خصوصی طور پر کتنے اہتمام کیے ہیں۔ اور جو معیار انتخاب وہاں تھا، میں گفتگو میری ان لوگوں کی خدمت میں بھی ہے جو ہم اپنی زندگیوں میں زحمتیں پیدا کر رہے ہیں، اور اس میں ایک مسئلہ شادیوں کا بھی ہے۔ ہمارے گھروں میں شادیاں ٹلتی ہیں، اور ان ٹلنے کے اسباب میں ایک بڑا سبب ہوتا ہے کہ ہم ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں اپنے خیال میں اپنے برابر والے کو، اور اس کے بعد اس میں ہمارے ہاں معیار ہوتا ہے سب سے پہلے خاندان کے بعد شکل و صورت سے شروع ہوتی گاڑی۔ سب سے پہلے شکل و صورت دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے تعلیم کتنی ہے اور کیا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے خاندان کیسا ہے۔ یہ سب دیکھا جاتا ہے، لیکن وہ نہیں دیکھا جاتا جو معیار پیغمبر نے بنایا تھا۔ اور پھر اس کے اوپر بحثیں کھڑی ہوتی ہیں، اور خاندان کے مسائل میں سید اور غیر سید کے بحثیں شروع ہوتی ہیں، اور یہ کھرے سید ہیں کہ نہیں۔ یہ دشواریاں سب سے زیادہ سادات کرام میں، جو بر صغیر میں صدیوں پہلے کے آباد ہو گئے اور جو علاقائی مذہب سے متاثر ہو گئے، ان کے یہاں سب سے بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ اور ہمارے اسی بر صغیر کے ایک حصے میں بحث باقاعدہ آج تک جاری ہے کہ سید کی بیٹی کی شادی کسی غیر سید سے ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ میرے عزیزوں، اگر معصومین کے ہاں انتخاب دیکھا جائے تو وہاں وہی معیار تھا جو معیار اسلام نے قرار دیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سب سے زیادہ دین کہاں ہے، سب سے زیادہ طہارت کہاں ہے، سب سے زیادہ اللہ کی یاد اور صلاحیت عبادت کہاں ہے؟ ورنہ ائمہ طاہرین کی والدہ کے خاندانوں کو دیکھیے تو حبشہ کی کنیزیں بھی نکل آئیں گی، روم کی کنیزیں بھی نکل آئیں گی، گھما پھرا کے بادشاہ کی بیٹی تک پہنچانے کی کوشش ہم زمینداروں کی تاریخوں میں کی گئی ہے۔ لیکن اگر تاریخ کے گہرائیوں تک جایا جائے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جتنی ازواج معصومین ہیں جن میں ان میں مادر ائمہ بنی ہیں، ان کے سب کے خاندان ہمیشہ بادشاہوں سے جا کے جڑے ہوں۔ اس لیے کہ اسلام کی نگاہ میں خود بادشاہ ہونا ہی کوئی شرف نہیں ہے، شریف خاندان ہونا اور دیندار ہونا وہ خود شرف ہے۔ اور بحثیں بہت ہیں ہمارے یہاں کہ ہم اپنے گھر میں سید ہیں تو سیدانی لائیں کہ غیر سید لائیں، اور کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ مگر میں صرف آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سلسلہ ائمہ طاہرین میں 12 اماموں میں سیادت شروع ہوتی ہے حضرت حسن مجتبیٰ سے۔ اس لیے کہ امیر المومنین تو خود ابو السادات ہیں، وہ تو بابا ہیں سیدوں کے، اور فاطمہ الزہرا خود سیدہ ہیں، انہیں سے منسوب ان کی نسل سید کہلاتی ہے۔ اب اس میں ائمہ جو آنا شروع ہوتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی والد گرامی خود حضرت زہرا، امام حسین علیہ السلام کی والد گرامی خود حضرت زہرا، مگر اس کے بعد چوتھے امام کی والدہ جناب شہربانو سیدانی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا 5ویں امام، صرف 5ویں امام، پورے ان 11 مولا علی کے بعد اور امام حسن اور امام حسن مجتبیٰ کے بعد جو امام بچتے ہیں اس میں صرف 5ویں امام کی والدہ سیدانی ہے۔
جناب حسن مجتبی سلام اللہ علیہ کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت الحسن۔ پھر چوتھے امام کی والدہ بھی سیدانی نہیں، پھر چھٹے امام سے حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اگر سیادت رشتوں کی بنیادی شرط ہوتی تو پھر یہ بنیادی شرط ہمارے اماموں کے گھروں میں پوری کیوں نہ کی گئی ہوتی۔ لہذا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کا بنایا ہوا معیار خاندان یا رنگ یا نسل یا خون نہیں ہے، اسلام کا بنایا ہوا معیار دین ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، شرافت ہے، خوف خدا ہے۔ اور اسی لیے حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو شادی کرنے چلنا تو کوشش یہ ہو تمہاری کہ تمہاری گھر بیٹی جس گھر میں پہنچاؤ اس گھر میں تقوی ہو۔ بیٹی کی بات اب کر رہے ہیں حسن مجتبی، اگر بیٹی سیدانی ہے تو سید ہونا شرط بتانا چاہیے حسن مجتبی کو، مگر کہہ رہے ہیں بیٹی جس گھر میں پہنچاؤ دیکھو اس گھر میں تقوی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ خوف خدا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر تقوی ہے تو دو ہی صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ تمہاری بیٹی تمہارے داماد کو اچھی لگتی پسند آتی ہے تو ان کی زندگی پرسکون گزرے گی، اور ایک صورت یہ ہے کہ خدا نہ کرے تمہاری بیٹی اچھی نہیں لگتی تب بھی تقوی اور خوف خدا تمہارے داماد کو تمہاری بیٹی پر ظلم کرنے سے روکے گا۔ آج ہم نے اس معیار کو بھلا دیا ہے، بس آنکھیں بند کر کے سید ہیں تو سید کے ہاں جائیں گے، اور خواجہ ہیں تو خواجہ کے ہاں جائیں گے، اور شیخ ہیں تو شیخ کے ہاں جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو معیار اصلی دین اور تقوی نہیں تھا وہ چھوڑ دیا گیا، تو شادیوں کے بعد بیٹیاں گھروں میں ستائی جا رہی ہیں، اور اب انتقامی کارروائی کے بطور منزل یہاں تک آ گئی ہے کہ کہیں بیٹیاں ستائی جا رہی ہیں اور کہیں بیٹے ستائے جا رہے ہیں، دونوں جگہ معاملہ وہی۔ اس بیٹی میں تقوی ہوتا تو یہ اپنے شوہر کو نہ ستاتی، اور اس بیٹے میں تقوی ہوتا تو یہ اپنی زوجہ کو نہ ستاتے، اس لیے کہ خدا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں نے سلسلہ گفتگو جہاں سے شروع کیا تھا پھر میں واپس لے آؤں کہ لبیک یا حسین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جن صفات نے حسین کے پاس رک جانے دیا، وہ خوبیاں جو حسین تک لے کے آئیں، اور وہ خوبیاں جنہوں نے حسین کے پاس روکا، اور ان گناہوں اور خرابیوں سے اپنے کو بچائیں کہ جو گناہ حسین تک آنے نہیں دیتے یا جو حسین کے پاس رکنے نہیں دیتے، اور وہ کمال کہ جس کمال پر حسین خصوصیت سے بلا کے لے کے آتے ہیں، اور وہ کمالات ان کو کیا شرف دلاتے ہیں۔ انہی میں دو نمونے میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ پورے کربلا کے اور چیزیں دیکھیں نظر آئیں گی، میں نے جو محسوس کیا میں اتنا ہی آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک خصوصی اہتمام و احترام دکھائی دیتا ہے فقیہ کے لیے، اور ایک خصوصی اہتمام و احترام تقریباً اسی کے مساوی دکھائی دیتا ہے اس کے لیے جو سب چیزوں کو ٹھوکر مار کے اپنی آخرت بچانے کے لیے چلا آئے۔ اگر توجہ فرمائیں تو اور جن خصوصی چیزوں کا کربلا پہ غور کریں، جن خصوصی چیزوں کی خصوصی قدر، جن خوبیوں کی خصوصی قدردانی امام نے کی ہے، صبح سے شام تک امام نے جو گفتگو کی ہے اور جو باتیں آپ کی زبان مبارک پہ آئی ہیں ان میں آپ کی دعائیں بھی شامل ہیں جو پروردگار سے کرتے رہیں، آپ کے وہ خطبے شامل ہیں جو لشکر کے سامنے دیے ہیں، اور وہ گفتگو بھی شامل ہے جو اپنے اصحاب کو دی ہے۔ اصحاب کو جو عمومی سند اور عمومی تعریف شب عاشور ملی ہے وہ تو سارے اصحاب کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد نگاہ ڈالنے پر میں بہت عمیق مطالعہ اور بہت عمیق فکر کا انسان نہیں ہوں میں، لیکن میں جب صبح سے شام تک کے اصحاب کے ساتھ حسین کے برتاؤ کو دیکھتا ہوں تو اس میں پھر مجھے جیسے ایک دعوت نامہ بھیج کے بلانا ایک خصوصی شرف،
ایک خصوصی شرف اپنی ماں کا رومال باندھنا، اسی طرح سے مجھے ایک شرف اور دکھائی دیتا ہے کہ حسین دعا دیں، حسین دعا دیں۔ کون سی جگہ ہے؟ کربلا۔ دن رات ہم آپ سنتے ہیں کربلا ہماری زندگی سنوارنے کا مدرسہ ہے، کربلا سبق سیکھنے کی جگہ ہے۔ کربلا کی پر نظر ڈالیں تو ہم اپنے اندر وہ صفتیں پیدا کریں جو لبیک یا حسین کی عملی شکل دینے کے ہمیں لائق بنا دے۔ میں آج یہ کوشش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں بات کرنے کی کہ لبیک یا حسین کا تقاضا کیا ہے، ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے اور کیا نہ ہونا چاہیے، کون سی خوبیاں ہو اور کون سی نہ ہو، تب ہم عملاً زبان سے کہی ہوئی اس بات کو پورا کر سکیں گے۔ یعنی آج زبان سے لبیک یا حسین کہہ کے جس وقت وارث حسین آ کے آواز دے گا، اس وقت ہم ان میں نہ ہو کہ جو نہ جائیں آواز پہ، ان میں نہ ہو کہ جو جا کے واپس چلے آئیں، یا ان میں ہو کہ جو جائیں تو رک جائیں، یا اللہ ہمارے اوپر کرم فرمائے کہ ان میں ہو جنہیں خصوصی دعوت نامے پہ بلایا جائے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کرے جو ان کی پہلی آواز پہ ہم ان تک پہنچ جائیں، تو وہ صفتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوں گی۔ یہ میرا موضوع ہے اس وقت کا، آج کا، کہ لبیک یا حسین کے تقاضے کیا ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کربلا میں خصوصی برتاؤ دیکھیں، ان صفتوں سے ہم اپنے آپ کو مزین کریں جن صفتوں پہ خصوصی قدردانی ہو رہی۔ میں نے 2 تذکرے کیے، تو اسی بات کہنا چاہتا ہوں۔ مصائب میں ہر وقت ہم آپ سنتے ہیں، مصائب میں ہم ہر وقت سنتے ہیں کہ کربلا کی جنگ اپنے عروج پہ ہے، کہ ایک مرتبہ ظہر کا وقت آ جاتا ہے اور سورج کو زوال شروع ہوتا ہے، تو جناب ابو ثمامہ سیداوی، جناب ابو ثمامہ سیداوی مولا کے پاس ہوں گے شاید اس وقت، یہاں آئے ہوں، خاص کر کے میں نہیں کہہ سکتا، کہتے ہیں کہ مولا نماز ظہر کا وقت ہے، آپ کی اقتدا میں نماز اور پڑھ لیں۔ حسین نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں یہ اول وقت زوال ہے، اور اس کے بعد مولا کے جملے جو ہیں وہ کیا ہیں قدردانی کے، کہ اللہ جعلک اللہ من المصلین، یا مصلی کا لفظ نہیں ہے، قائم، نماز قائم کرنے، عربی میں جو لفظ بھی ہے میرے دماغ سے نکل گیا ہے، کہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار فرمائے، یا مسلین ہو، میں تھوڑا کنفیوز ہوں، یا نماز قائم کرنے والے یا نماز گزار پڑھنے، نماز گزاروں کا ترجمہ تو مسلین کا ہی ہوتا ہے، اگر کم سے کم یہی ہے تو میرے عزیزوں نماز پڑھنے والے تو سب ہوتے ہیں، مگر ابو ثمامہ، پہلی بات کہ ابو ثمامہ دعائے حسین کے حقدار کس بات پہ بنے؟ دعائے حسین کے حقدار بنے نماز کو یاد رکھنے پر۔ ہم تھوڑا سے بزی ہوتے ہیں، تھوڑا سے مشغول ہوتے ہیں تو ہمارے دماغوں سے نکل جاتا، ارے زوال کا وقت اتنا دیر ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ میدان جنگ کی مشغولیت، جہاں دشمن کا مقابلہ بھی ہے، جہاں اصحاب کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمارے ہوتے اہل حرم تک کوئی ایک تیر بھی نہ پہنچنے پائے، جہاں چھوٹی سی تعداد اتنے بڑے لشکر سے لڑ رہی ہے، جہاں ایک ایک فرد کے ذمے سینکڑوں اور ہزاروں سپاہیوں کا مقابلہ رکھا ہوا ہے، وہاں ابو ثمامہ جو اتنا مصروف ہے جنگ میں ذمہ داریوں میں ہے، اس کے بعد بھی ان ذمہ داریوں کے ہوتے ہوئے انہوں نے نماز کو یاد رکھا۔ تو مشغولیتوں میں نماز کو یاد رکھ لینا حسین کی دعا تک پہنچاتا ہے، اور صرف نماز کو یاد ہی نہیں رکھا بلکہ اول وقت نماز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو نماز کی طرف اول وقت متوجہ ہو جانا حسین کی دعائیں پانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لبیک یا حسین کہو تو پہلے اپنے کو اول وقت نماز کا عادی بناؤ، تاکہ کم سے کم ابو ثمامہ کے قدموں میں جگہ مل سکے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ لبیک یا حسین کہنے کے لیے جن جذبوں سے، جن کمالات سے، جن خوبیوں سے، جن حسنات سے آراستہ ہونا ضروری ہے، میں نے ان میں سے کچھ خصوصی تذکرے آپ کے سامنے کیے ہیں، لیکن جو انصار حسین کے درمیان وہ مشترک کمالات ہیں اور صفات ہیں جو سبب
انتخاب بنے ہیں اور حسین کی بارگاہ میں آنے اور بارگاہ حسین میں رکنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، ان میں سب سے پہلے اللہ پر وہ کامل ایمان ہے کہ جس میں نہ کوئی ڈر تذلل پیدا کر سکتا ہے، نہ کسی چیز کی لالچ اس کے اندر لغزش پیدا کر سکتی ہے۔ دیکھیے، ہم آپ عام زندگی میں جو ایمان اور دین کے ساتھ زندگی بسر کر لیتے ہیں، ہم لوگ بھی ہمیشہ ان لمحات سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ پروردگار وہ امتحان ہمارا نہ ہو کہ جس امتحان کے موقع پہ آدمی آ کے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے۔ وہ امتحان کی منزلیں کون کون سی ہوتی ہیں جہاں آدمی سے اس کا ایمان چھن سکتا ہے؟ عام حالات میں با ایمان رہنا، دین کے اوپر عمل کرنا، دین کے تقاضوں کو پورا کرنا، اعمال دین کو انجام دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب چیزیں نارمل سی ہیں۔ لیکن اس وقت سے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جب عام حالات زندگی تھوڑا سے بدلے، اور وہ بدلتے کہاں ہیں؟ کبھی انسان ضرورت مند ہوتا ہے اور اس کی ضرورتیں اسے ان چیزوں کے حصول کی طرف لے جاتی ہیں، ضروریات زندگی کے حصول کی طرف۔ اب یہاں ایمان کے ساتھ زندگی کی ضرورتیں پوری کی جا سکیں یا ایمان چھوڑ دیا جائے، یہیں سے امتحان اور فرق شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ بھوکے رہ سکتے ہیں، ایمان نہیں چھوڑتے، کچھ بھرے پیٹ ہونے کے باوجود دولت بڑھانے کے لیے قدم قدم پہ ایمان چھوڑتے رہتے۔ تو ایک جگہ ہوتی ہے وہ جہاں ایمان جانے کا خطرہ ہے، وہ ہے لالچ۔ جب دنیا کی لالچ دی جائے، ہرس پیدا کرائی جائے، اس وقت ایمان بچانا ایک کام ہوتا ہے۔ دوسری جگہ جہاں دین کو بچانا اور دین پہ باقی رہنا اور دین پر پائیداری اور ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، وہ جگہ ہوتی ہے خوف کی جگہ۔ تیسری جگہ جو انسان کو دین سے دین چھین لیتی ہے، ایمان کو چھین لیتی ہے، وہ جگہ ہوتی ہے خواہشات نفسانی کی پورا کرنے کی جگہ۔ آدمی کا دین، تقوی، خوف آخرت، خوف خدا، واجبات چھوٹنا، حرام کی راہ پہ آ جانا، یہ چیزیں کب آنا شروع ہوتی ہیں؟ کبھی لالچ کی وجہ سے، کبھی ڈر کی وجہ سے، کبھی نفسانی خواہشات کی وجہ سے۔ کم سے کم یہ تین بڑے سبب ہوتے ہیں جو انسان کے پائے ثبات میں لغزش لاتے ہیں، اور جو ان مرحلوں میں بھی اپنے ایمان کو بچا لے جائے، اس کی قدردانی اس دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ مجالس آپ سنتے آئے ہیں، واقعات آپ سنتے آئے ہیں کہ عام حالات میں ایمان پہ رہنا اس کی جو بھی قدر ہو، مگر عام حالات سے ہٹ کے اپنے ایمان کو بچانا، جب نفس غالب ہو، جب خوف طاری ہو، جب لالچ چھائی ہوئی ہو، اس وقت اپنے ایمان کو بچانا کتنا قیمتی ہے۔ وقت اب کم ہے، تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں، لیکن بات پھر پہنچ نہ سکے کہ میں جلدی سے واقعہ سنا دوں، اور آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے۔ اور زمانہ پہلے مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ کی زبان سے میں نے واقعہ سنا تھا پہلے، پھر کتاب میں پڑھا بھی کہ اصحاب کہف یا کچھ اور اصحاب صاحبان ایمان، بظاہر اصحاب کہف کا ہی واقعہ ہے، یا کچھ اور مومنین جو کسی ظالم بادشاہ کے خوف سے پہاڑوں میں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی، اور وہ پہاڑوں میں ایک غار میں جا کے چھپ گئے، بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اس غار کے دہانے کے اوپر ایک پتھر تھا، وہ پتھر گرا اور وہ غار کا دہانہ اس پتھر سے بند ہو گیا۔ بظاہر یہ تین لوگ تھے، بظاہر یہ اصحاب کہفی کا قصہ ہے، تین لوگ تھے، دہانہ بند ہو گیا۔ اب اس سے نکلے تو کیسے نکلے، کیا کیا جائے؟ تو ہوا کہ اب ہمارے انسانی بس سے باہر کام ہے، لہذا اب اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر اس کا خصوصی فضل و کرم نہ ہو تو اسی غار میں، اسی گپھا میں ہم مر جائیں گے۔
تو کیسے دعا کی جائے؟ تو دعا کے لیے پروردگار عالم نے بھی سلیقہ بتایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلے میں بھی مقدس افراد، اولیاء خدا، صالحین، انبیاء، مرسلین، ائمہ طاہرین، ان کو وسیلہ بنانا ایک روش ہے۔ اپنے اعمال خیر کو، نماز کو، روزے کو وسیلہ بنانا، یہ بھی قرآن مجید کا سکھایا ہوا راستہ ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور سلیقہ تھا اس کے پاس، اس نے پہلے دعا شروع کی کہ اب یہ نبی سے جڑے ہوئے لوگ تھے تو ان کی دعا کے فقرے اس طرح سے آئے ہیں کہ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ اب اس کے بعد دعا شروع کی تو اس نے کہا کہ پروردگار، میں اپنی تمام زندگی جتنے بسر کی ہے اس میں جتنی نیکیاں کمائی ہیں، کوئی نیکی ایسی نہیں پاتا کہ جو تیری بارگاہ میں لائق قبول ہو۔ وسیلہ بنانا ہے نا اپنے کسی عمل کو، تو کوئی ایسی نیکی نہیں پاتا کہ جو لائق قبول ہو، سب میں نقائص ہیں، کمیاں ہیں، اور اس میں وہ للہیت و خلوص نہیں ہے کہ میں تیری بارگاہ میں پیش کروں۔ لیکن میں نے ایک اچھا کام جو کیا ہے وہ صرف اور صرف تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، اور وہ یہ تھا، پر میں اسے پھر واقعہ سنا ہے، مختصر کر کے سنا دوں۔ اس نے کہا کہ اس نے کوئی مزدور بلایا تھا کام کرنے کے لیے، اس سے مزدوری طے نہیں کی تھی۔ جب کام کر چکا تو اس نے شام کو کچھ غلہ اس کو مزدوری کے طور پہ دیا، تو مزدور نے کہا کم دے رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تو اتنا ہی دوں گا۔ تو مزدور نے کہا میں لوں گا نہیں، چلا گیا وہاں سے۔ اب وہ چلا گیا تو آدمی بے ایمان نہیں تھا، اس نے سوچا کہ یہ اتنا غلہ تو میں نے بھی مانا تھا، لیکن اس کی اجرت ہے تو اب یہ میرا تو ہے نہیں، تو اب کیا کروں؟ رکھا رہے گا تو سڑ جائے گا۔ کچھ دن انتظار کیا، جب لینے دوبارہ نہیں آیا تو اس نے سوچا اب کیا کرے، کیسے بری ذمہ ہو؟ تو اس نے پھر یہ کیا کہ اس کو بھی کھیتی میں اس غلے کو بھی شامل کر دیا۔ اب وہ تو آیا ہی نہیں، اس نے وہ کھیتی مثلا سوچئے مثلا 1 کلو گیہوں تھا، اب اس نے 1 کلو گیہوں جب وہ لینے نہیں آیا تو رکھے سڑ جائے گا، بو دیا تو 1 کلو گیہوں مان لیے 2 کلو ہو گیا، پھر 2 کلو بوئے تب تک نہیں آیا، تو دھیرے وہ تھوڑا سا گیہوں بڑے بڑے کھیتوں میں بدل گیا اور وہ لینے نہیں آیا۔ ایک دن وہ آدمی اسے مل گیا، تو اس کو کہا کہ بھائی تو اپنی اجرت چھوڑ کے چلا گیا تھا، مجھے بارگاہ خدا میں جانا ہے چند برس کے بعد، چل اپنی اجرت لے لے۔ تو اس کو کہا اچھا چلو دے دو۔ تو لے کے آیا، کہا دکھایا کہ یہ یہاں سے وہاں تک جو تیری فصل کھڑی ہے یہ تیری اجرت ہے۔ تو اس نے کہا کل آپ اتنا کم دے رہے تھے اور اب آپ پھر میرا مذاق اڑانے کے لیے لائے ہیں، یہ میری اجرت کہاں ہے؟ تو کہا نہیں یہ تیری اجرت ہے۔ اس نے اپنا قصہ بنایا کہ یہ اس طرح میں نے تجھے یہ کھیتی تمہارے غلے سے کی، اس کے دے دیا، اس کو راضی کیا۔ اب اس نے کہا کہ پروردگار، یہ جو میں نے اتنے دنوں تک اس کے گیہوں کی کھیتی کو اس طرح بڑھایا، یہ میں نے صرف اور صرف تیرے لیے کیا تھا کہ تیرا حکم ہے کہ حقدار تک حق پہنچایا جائے، تو اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا ہو تو محمد و آل محمد کا واسطہ دروازہ کھول دے۔ تو جو غار پہ پتھر تھا اس کا 1/3 حصہ ہٹ گیا۔ اب دوسرا مومن اٹھا، اس نے اٹھ کہا کہ پروردگار میرے پاس بھی کوئی نیکی نہیں دکھائی دیتی جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے لائق ہو سوائے ایک نیکی کے، اور وہ یہ کہ میری ماں بہت ضعیفہ ہے، اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں کر پاتی۔ رات میں سونے سے پہلے اس نے مجھ سے پانی مانگا۔ اب پانی ہماری طرح تو ہے نہیں کہ گئے فریج سے لے آئے، ممکن ہے گھر میں نہ رہا ہو، کہیں دور چشمہ چار کہیں سے لاگے۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ جب میں پانی لے کے آیا تو میری ماں سو گئی تھی، تو میں رات بھر پروردگار وہیں پانی لیے کھڑا رہا، اس لیے کہ نہ جانے میری ماں کی آنکھ کب کھلے اور اسے پانی کی ضرورت ہو۔ میرے جوان یہاں سنیں، یہ ہے ماں باپ کا حقوق۔ میں وہیں رات بھر کھڑا رہا کہ نہ جانے میری ماں کی آنکھ کب کھلے، رکھ کے جا سکتا تھا لیکن نہیں، مانگا ہے تو اپنے ہاتھ سے دینا ہے۔ وہیں کھڑا رہا کہ نہ جانے میری ماں کی آنکھ کب کھلے اور اسے کب ضرورت ہو۔ میری ماں رات بھر سوتی رہی، لہذا میں رات بھر کھڑا رہا، سو نہ سکا۔ پروردگار یہ جو میں نے کیا ہے یہ صرف اور صرف تیری خوشنودی کے لیے کیا، اگر تجھے یہ بات میری پسند ہو تو محمد و آل محمد کا واسطہ ان مشکل کو آسان کر، اور یہ دروازہ جو بند ہو گیا، پتھر گر گیا ہے، اسے کھول دے۔ روایت کہتی ہے 1/3 دروازہ اور ہٹ گیا۔
میں نے جو پورا واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ مشکل ترین کام ہوتا ہے ایمان کا بچانا، خوف میں، لالچ میں، نفس کے دباؤ میں۔ ہم کو یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوں گی، تب ہم کربلا والے بن سکیں گے۔ کربلا والوں نے اس کا مظاہرہ کیا ہے کہ ان کا ایمان خریدا نہیں جا سکا، نہ ڈرا کے خریدا جا سکا، نہ لالچ دے کے خریدا جا سکا، نہ رنگینی دنیا کا رخ دکھا کے خریدا جا سکا۔ اس کے لیے میں نے واقعہ یاد آ گیا، سر ممبر تو سنا دیا کہ بچوں کو یاد رہ جائے گا۔ تو اب اس کے بعد دو جو اٹھ چکے، تیسرا اٹھا، اس نے کہا پروردگار مجھے تو اپنے اچھے کاموں میں کوئی کام ایسا دکھائی ہی نہیں دیتا جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو۔ پوری زندگی جو کچھ کیا ہے، مگر میرے مالک اچھا کام تو میں نے کوئی نہیں کیا ایسا جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے لائق ہو، مگر تو نے جن کاموں سے مجھے منع کیا، روکا ہے، گناہوں سے، حرام کاموں سے، ایک جگہ مجھے ایسی ملی ہے جہاں میں نے گناہ سارے حالات میسر ہو جانے کے باوجود صرف اس لیے نہیں کیا کہ تو اس سے ناراض ہوگا۔ کہا وہ کون سی جگہ تھی؟ تو اس نے اپنا قصہ سنایا کہ وہ جہاں رہتا ہے وہاں اس کے دکان ہے سودے سلوف کی، غلے کی، قحط پڑا، لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے، فاقے شروع ہو گئے، تو ایک مومنہ خاتون وہ آئی اس سے کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے، تھوڑا سے ہمیں غلہ دے دو، ہم اپنی بھوک مٹا لیں۔ اس پر شیطان طاری ہوا اور اس نے کہا کہ ہم غلہ تو دیں گے، لیکن اپنی ناجائز خواہش پوری پیش کی۔ مومنہ نے کہا نہیں، میں اس گناہ میں نہیں آؤں گی چاہے بھوکی رہوں، واپس چلی گئی۔ پھر تھوڑے دنوں بعد آئی، پھر مانگا، بھوک اور بڑھ گئی، پھر اس نے وہی مطالبہ رکھا۔ جب تیسری بار مومنہ آئی تو اب اس کے بدن میں طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اب جو اس نے مطالبہ رکھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، اس لیے کہ بھوک برداشت نہیں ہے۔ روایت کے فقرے یہاں تک ہیں کہ وہ شیطان اس پہ اس وقت تک مسلط ہے، خلوت میں لے کے گیا اور اس طرح سے بیٹھے جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں، کہ اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اس مومنہ کا بدن لرز رہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تم کیوں کانپ رہی ہو، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، ہم تو خلوت میں تنہائی میں آ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کو بس وہی لمحہ تھا اس کی تبدیلی کا۔ اس نے کہا کہ ڈرنا تم کو نہیں چاہیے، لرزنا تمہیں نہیں چاہیے، تم تو مجبور ہو کے اس عمل پہ راضی ہو، لرزنا مجھے چاہیے کہ میں زبردستی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا پروردگار بس اس وقت تیری یاد آئی اور تیرے عذاب کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے نفسانی خواہش پہ قابو کیا اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اگر میرے پروردگار تجھے میرا یہ عمل پسند آیا ہے تو تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے بند دروازے کو کھول دے۔ روایت کہتی ہے جیسے ان نیک کام کرنے والوں کے عمل کو اللہ نے قبول کر کے مشکل آسان کی تھی، ویسے ہی اس گناہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نفس کے خواہشات کو کچل کے پروردگار کے غضب سے بچنے کے لیے، رضائے پروردگار تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس اور شہوت کو کچل دینے والے مجاہد کی بھی ویسے ہی قدردانی کی جیسے ان عبادت گزاروں کی قدردانی کی تھی۔ بس میرے عزیزو، کربلا عبادت گزاروں کا ٹھکانہ ہے، کربلا اللہ کی اطاعت کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، کربلا اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ لہذا لبیک یا حسین کہہ کے ناصران حسینی میں، ناصران مہدی میں شامل ہونا ہے تو دو جذبے مضبوط کرنا ہوں گے۔ ایک، کوئی بھی حالت آ جائے اطاعت پروردگار سے باہر نہیں جائیں گے، اور کوئی بھی صورت پیدا ہو جائے اللہ کی نافرمانی کی طرف ہمارا قدم نہ جائے گا۔ بس جیسے ہی اپنے تقوی کو اس منزل پہ لا سکے کہ تقوی اتنا آ جائے کہ واجبات چھوٹنے نہ پائیں اور حرام
چاہے نفس دبائے، چاہے لالچ آئے، چاہے ڈر آئے، مگر کوئی طاعت چھوٹے نہ اور کوئی معصیت نہ ہو۔ یہیں سے نصرت حسینی کی طرف پہلا قدم پڑ جاتا ہے۔ جو قدم آگے بڑھے گا واجبات سے مستحبات کی طرف جائے گا، حرام سے بچنے کے ساتھ ساتھ مکروہات اور شبہوں سے بچانا شروع کر دے گا، تو پھر یہ وہ مجاہد تیار ہو جائے گا جو صرف زبان سے لبیک یا حسین نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کا عمل بھی لبیک یا حسین کہہ رہا ہے۔ آئیے دیکھیے کربلا میں کون کون ہیں، کیسے مجاہد ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے سے نقصانات سے بچنے کے لیے اپنے دین کو پیچھے کر دیتے ہیں، دنیا کو آگے کر دیتے ہیں، مگر کربلا دیکھیے کس جگہ کا نام ہے۔ حسین طے ہو چکا ہے کہ کل جنگ ہوگی، سارے انصار جو بچے ہیں، جو چھوڑ کے اب نہیں گئے ہیں، ان سب کو جمع کر لیا، اور اس کے بعد ان سے کہنا شروع کیا ماد اللہ حسین کو یہ دکھاوا نہیں کر رہے ہیں، حقیقت کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری جان کے دشمن ہیں، ان کا لینا دینا جو ہے مجھ سے ہے، انہیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ انصار بھی اور خاندان والے بھی کہا ان کو تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، لہذا تمہارے سروں سے میں اپنی بیعت ہٹاتا ہوں۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا ساتھ دو گے، بیعت کی تھی ہماری، لیکن وہ بیعت میں ہٹا لیتا ہوں۔ اب تم آزاد ہو فیصلہ کرنے کے لیے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تم سب چلے جاؤ۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر گزری، کوئی نہ بولا، کوئی نہ ہٹا، تو امام نے کہا کہ مجھے معلوم اندازہ ہے کہ تم شریف لوگ ہو، اور تم ایسے واپس جاتے ہوئے تمہیں شرم آ رہی ہے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو دیکھو یہ میرے اہل حرم ہیں، یہ میرے گھر کی بیویاں ہیں، یہ بچے ہیں، میرے اہل حرم میں سے اپنے ساتھ ان کو لے کے جاؤ، تاکہ تمہارے پاس ایک عذر ہو کہ ہم خود سے چھوڑ کے نہیں آئے، ہم حسین کے گھر والوں اور بیویوں اور بچوں کو بچانے کے لیے ان کو لے کے نکل آئے، اور تمہیں شرمندگی کا سامنا، یہ اس سے بڑا کریم مولا کون ہوگا کہ جو چاہنے والوں کو راہ بتا رہا ہے کہ تمہیں شرمندگی کا شکار نہ ہونا پڑے۔ پھر بھی کوئی نہ بولا، چپ، سناٹا۔ کہا میں محسوس کر رہا ہوں تمہاری شرافت، تمہاری مجھ سے محبت، تمہاری حیا تمہیں روکے ہے کہ تم اٹھ کے جاتے ہوئے شرما رہے ہو۔ لو میں یہ بھی رکاوٹ ختم، کتنا بڑا دل ہے میرے مولا کا، اکیلے رہ جانے پہ تیار ہیں، کوئی اور جان نہ دے، لو میں روشنی بجھائے دیتا ہوں، چراغ گل کیے دیتا ہوں، اندھیرا کیے دیتا ہوں، اٹھ کے چلے جاؤ۔ بس یہ منزل آئی تھی کہ سکوت ٹوٹا۔ ایک مرتبہ ابوالفضل کی آواز آئی، جائیں تو آپ کے بعد جی کے کیا کریں گے؟ ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں گے، فرزند زہرا کو، رسول کے بیٹے کو، تو کل آپ کے نانا کا سامنا کیسے کریں گے؟ کہیں سے آواز آئی، ہم جائیں، ہم جانے والوں میں نہیں ہیں، ہمیں مارا جائے، ہمیں کاٹا جائے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، جلا کے خاک کیا جائے، اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے، پھر مارا جائے، پھر کاٹا جائے، پھر جلایا جائے، 70 بار بھی، یعنی بے شمار بار بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو، تب بھی ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ حسین نے روشنی کر دی، دعائیں دیں، فخر کیا، ناز کیا، اور اس کے بعد کہا کہ کل جنگ ہوگی اور کل شہادت کا دن ہے، ہاتھ میں فہرست ہے، حسین کے پاس نام ہے سارے۔ انہوں نے ایک ایک شہید کا نام سنانا شروع کیا، یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا، شہیدوں کے نام سنا رہے ہیں حسین، سب انتظار میں ہیں، میرا نام آئے گا، میرا نام آئے گا، نام آتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہیں انتظار کرنے والوں میں ایک 13-14 سال کا کم سن، جب وہ جنگ کے لیے نکلا تھا تو راوی نے قاسم ابن الحسن، یتیم حسن، ہمارے بنی ہاشم حضرت ابوالفضل العباس کہلاتے تھے، لیکن جب قاسم جنگ کے لیے نکلے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک 13-14 سال کے نوجوان کو دیکھا کہ جس کے آدھے چہرے پر امامے کا تحت الحلق لٹکا ہوا تھا، اور دور سے سورج کی روشنی میں بھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چاند نکلا ہوا ہے، حسن و جمال کے پیکر تھے، بھیا کی یادگار، 3 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے، چچا نے باپ کی طرح پالا ہے۔ قاسم
انتظار میں ہے میرا نام بھی آئے، میرا نام بھی آئے۔ سب کے نام آتے جا رہے ہیں، اور محمد کے نام آ گئے، حضرت ابوالفضل کے بھائیوں کے سارے نام آتے جا رہے ہیں، نام آیا قاسم کا۔ تھوڑی دیر جب حسین چپ ہوئے، قاسم کھڑے رہے کہ شاید اب میرا نام آئے، مگر جب چچا کا سکوت نہ ٹوٹا تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھا یہ نوجوان، کم سن جوان، اور کہا چچا آپ نے سب کا نام لیا، کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ یہ نوجوانی کی عمر ہمارے درمیان کس چیز کی سمجھی جاتی؟ کھیلنے کودنے کی، اور یہاں کیا ہے؟ یہ بصیرت، یہ شعور، یہ کربلا میں حسین کے پاس ہے۔ یہ شعور ہمیں اپنی نسلوں میں پیدا کرنا ہوگا، تب ہم لبیک یا حسین کہنے کے حقیقی حقدار بنیں گے۔ کہا چچا میرا نام نہیں ہے کیا؟ حسین نے اب بھی اور چاہا دنیا پہچان لے میرے اس کم سن کو۔ کہا یہ بتا بیٹا، موت ہے کیسی تیری نگاہ میں؟ جس چیز کو چکھا نہیں اس کا مزہ پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ عارف، یہ صاحب معرفت جواب دیتا ہے چچا موت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو دنیا میں سب سے مزیدار اور میٹھی چیز کا نام ہے شہد، اور موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی چیز ہے چچا۔ حسین نے اس کے بعد ایک جملہ کہا، عجیب جملہ، صرف یہی نہیں کہا کہ بیٹا تمہارا نام شہداء کی فہرست میں، کہا قاسم تمہارا نام بھی ہے اور شہداء کی فہرست میں تمہارے بھیا اپنے نام کو شہداء کی فہرست میں پا کے جس خوشی کا احساس قاسم کو ہوا تھا وہ اسی لمحے ختم ہو گئی۔ چچا ارے میرا نام ہے تو ہے، یہ میرے اصغر کا نام کیسے؟ میں تو جاؤں گا گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑوں گا، مگر میرا بھیا تو ابھی گھٹیوں بھی نہیں چلتا۔ ارے قاسم نے سوچا جب جاتا نہیں تو کیسے کہا چچا یہ بتاؤ کیا میرے بھیا کو دشمن خیموں میں آ کے ماریں گے؟ اب وہ غم کی منزل ہے کہ حسین دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے دل میں اتنی طاقت نہیں کہ اس سے اس حقیقت سے باخبر کرے۔ کہا نہیں میرے لال، ظالم خیموں میں در آ کے تیرے بھیا کو نہیں ماریں گے، وہ میرے ہاتھوں میں مقتل تک جائے گا۔ ارے قاسم کو تو نہ بتایا مگر حسین کو تو پتا ہے کہ وہ وقت بھی آئے گا جب خیموں میں یہ ظالم درانا آئیں گے۔ ارے بیٹیوں کے سروں سے چادریں، کانوں سے گوشوارے کھینچیں گے۔ یہ درد تو بس حسین کے سینے میں ہے، ابھی اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ سروں سے چادریں چھنیں گی، خیمے جلیں گے۔ گزر گیا امتحان کا وقت، قاسم خیموں میں آ گئے، دل کو اطمینان ہے کہ شہادت پانے والوں میں ہمارا نام لکھا ہے، مگر اب صبح ہوئی، بچہ بے چین ہے، کیسے جائیں کیسے جائیں، اجازت نہیں ملتی۔ بنی ہاشم کی بھی باری آ گئی۔ روایت کہتی بار بار حسن مجتبیٰ کا لال اپنے چچا کی خدمت میں آتا تھا، اور جیسے بچے خوشامد نہیں کرتے ہیں ویسے اپنے چچا کے ہاتھوں کو چوم چوم کہتا تھا چچا آپ مجھے جانے دو، چچا آپ کی بار مجھے جانے دو۔ ہاتھ چومنے بھی جانے دیتی تو پد مقدموں بھی گر جاتے تھے، چچا مجھے جانے دو چچا۔ ارے دیکھو اور چلے گئے میں نہیں گیا، یہ دیکھو محمد چلے گئے، پیر چوم رہے ہاتھ چوم رہے، مگر حسین روکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جو حسین کا جتنا سگا ہے اتنی دیر تک زندہ رہے گا تاکہ جو مصیبتیں پڑے تو ان پہ پڑے۔ مایوس ہو کے خیمے میں بیٹھ گئے۔ ماں آئی بیٹا بات کیا ہے؟ کہا بڑی مشکل ہے، کیسے حل ہو؟ چچا میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، بابا ہے نہیں۔ شاید بابا کی شہادت کے بعد پہلی بار اس یتیم کو احساسی یتیمی ہوا ہو۔ بابا ہے نہیں کہ کہنے میرے چچا سے، بابا کا نام سن کے ام فرما کو سب یاد آ گیا، وہ وقت جب کلیجے کا خون تھوک کے دنیا سے رخصت ہوتے بچے کے بابا نے کہا تھا بیٹا یہ میرا مصیبتوں کا شکار جب یہ کہے بڑا دشوار وقت ہے تو اس وقت یہ تحریر میری چھوٹی سے کھول کے دے دینا۔ کہا بیٹا تمہارا باپ تحریر لکھ کے گیا ہے کہ مشکل وقت کھولنا کا، اماں اس سے بڑا مشکل وقت کیا آئے گا؟ تحریر کھولنے کا ڈالی، باپ کی تحریر، بڑے بھائی کی تحریر، چھوٹے بھائی کے نام، کربلا میں تم جب آؤ گے میں نہ ہوں گا، میری اس نشانی کو قبول کر لینا۔ قاسم لے کے گئے، بھائی کی تحریر حسین نے پڑھی، لبوں سے لگائی، گریہ کیا۔ قاسم نے پھر باپ چچا کے قدموں کو چومنا شروع کیا، ہاتھوں سے لپٹ لپٹ کے منہ سے لینا شروع کیا۔
لیے اب آگوش پھیلا کے حسین نے گلے سے لگا لیا، جا تجھے بھی جاتت جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنائے، اپنے ہاتھوں سے سجایا۔ روایت کہتی ہے کہ تحت الحلق امامے کا 2 سرے ہوتے ہیں، ایک سینے پہ ڈال دیا، ایک گلے میں لپیٹ دیا۔ شاید وجہ تھی کہ امامہ بڑوں کے سر کی چیز ہے، اس بچے کے چہرے پر نوجوانی کے پیار کی کیفیت دیکھ کے شاید کوئی ظالم رحم کر جائے، مگر ہائے جب قاسم کو رخصت کیا، جنگ لڑی، عباس کا شاگرد علی کا بیٹا کس کے قابو میں آئے؟ عمرو سعد نامی ایک ظالم نے آگے بڑھ کے چھپ کے پناہ لے لی۔ جب قاسم لڑتے ہوئے آئے تو تلوار کا بھرپور وار کیا، چاند جیسے چہرے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ قاسم تیورا کے گرے، چچا 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 مدد کو آؤ۔ زمین پر قاسم گرے تھے کہ ایک ظالم تلوار لے کے آگے بڑھا تاکہ قاسم کے سر و تن میں جدائی کر دے۔ ادھر سے قاسم نے آواز دی، چچا جلدی مدد کو آؤ۔ ادھر سے حسین عقاب کی طرح گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے، ظالم رک جا، ظالم رک جا۔ ایک مرتبہ جو حسین نے اس ظالم پہ حملہ کیا، اس کے ہاتھ کٹے، اس نے لشکر کو مدد کے لیے پکارا، ادھر سے لشکر ادھر کا لشکر ادھر، زمین پہ قاسم پامال ہو رہے ہیں۔ ارے چچا، ارے چچا، ارے چچا کی آوازیں آ رہی ہے، لشکر کی بھیڑ، دھول۔ جب سب ہٹی تو راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا خون میں ڈوبے کچلے لاشے کے پاس ایک چچا سر جھکائے پڑا، مرثیہ پڑھ رہا ہے، بیٹا چچا شرمندہ ہے، بلایا تو آ نہ سکا، آیا تو تیرے لیے کچھ کر نہ سکا، جسم کے ٹکڑوں کو سمیٹا، کلیجے سے لگایا، ننھے قد والے قاسم کے پیر کچلنے سے جسم اتنا لمبا ہے کہ زمین پر کھینچ رہے ہیں، سمیٹ کے خیموں میں لے آئے۔ لو ام فروا، بڑی تمنا تھی تمہاری، تمہارا بچہ دولہا بن کے آ گیا، خون کا صحرا ہے، خون کی لڑیاں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم